بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی کی راہ چینل میں خوش آمدید۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 30 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام سے قبل بڑے ناز و نعمت میں پلے بڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دراؤ رقم میں آ کر ملے اور اسلام قبول کیا، لیکن بہت دنوں تک اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ایک دن ایک شخص نے انہیں نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ اس کی اطلاع ان کے والدین کو کر دی۔ والدین نے ان سے رشتہ توڑ لیا اور ان کو ہر طرح کی تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح فرار ہو کر حبشہ ہجرت کر گئے۔ پھر جب مکہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے والوں کے ساتھ مدینے کے مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا۔ چنانچہ یہاں وہ مقری یعنی پڑھنے والے کے لقب سے مشہور ہوئے۔ غزوہ بدر میں بھی بڑے شوق و جذبے سے شریک ہوئے۔ وہ 3 ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر اسلامی جھنڈے کو سنبھالے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی بے زگری سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے کہ اس حال میں شہید ہو گئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ فرشتوں کے زیر مدد۔ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں جانب نہایت سفید کپڑے پہنے ہوئے 2 شخص کو دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوب لڑ رہے تھے، جنہیں میں نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ بعد میں دیکھا، اور وہ 2 شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ باوضو مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی تو اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا، اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں آئے گی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے۔ نمبر 3، ایک سنت کے بارے میں۔ بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کی دعا۔ جب بیت الخلاء میں جائے تو یہ دعا پڑھے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اے اللہ، میں ناپاک جنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مرد ہو یا عورت۔ اور بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد یہ دعا پڑھے: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ: اے اللہ، تیری مغفرت چاہتا ہوں، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر کے عافیت بخشی۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ فقیروں کو معاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی قوموں میں سے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہ تھی، ہاں مگر وہ مالدار تھا اور لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا اور اپنے بچوں کو کہتا تھا، فقیر و تنگ دست سے درگزر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس آدمی سے زیادہ حقدار ہوں کہ اسے درگزر کروں۔ پھر فرشتوں نے فرمایا کہ اسے معاف کر دو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ رسول کے حکم کو نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی آفت ان پر آ پڑے یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ نمبر 7، ایک دنیا کے بارے میں۔ رزق حکمت خداوندی سے ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے
اندازے کے مطابق روزی اتارتا ہے اور وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قبر آخرت کی پہلی منزل۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہے؟ آپ جنت اور دوزخ کو یاد کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے جتنا قبر کی وجہ سے روتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پس اگر بندہ اس سے نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت کٹھن ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ سفرجل یعنی پیئر کے فوائد۔ سفرجل بولتے ہیں ناسپاتی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفرجل کھاؤ کیونکہ یہ دل کو راحت و قوت پہنچاتا ہے اور پیدا ہونے والے بچے کے حسن کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 10، نبی کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتے کی پٹھی بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔